رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25واں پارہ الیہ یرد علم الصاد۔ یہ پارہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 45 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سے 47 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ حامیم کی بہت ہی خوبصورت آیتیں پڑھیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اس سے پیچھے جائیں تو کفار کی یہ کوشش کہ لا تسمعوا لہذا القرآن واللغو فیہ، کہ تم لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں الجھا دو کہ وہ قرآن سن ہی نہ سکے اور لغو چیزوں میں مگن ہو جائیں۔ آج جس چیز کی کمی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں امت مسلمہ تو خیال آتا ہے ہوگی ایک امت جو ہاتھوں میں لا الہ کا جھنڈا پکڑے ہوگی، کوئی امت مسلمہ۔ لہٰذا ہم یہ بہت کم سوچتے ہیں، کم لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں، وہ قوم ہم ہیں امت مسلمہ۔ اب امت مسلمہ کو میں کہوں گی کیونکہ میں نے سنوارنا ہے، میں نے استقامت دکھانی ہے، یہ میرا دین ہے اور میں مسلمان ہوں، میں ہوں امت مسلمہ۔ جو کمی پچھلے پاروں میں ملی وہ یہ ہے، یہی کمی ہے۔ کس کی؟ استقامت کی کمی۔ ہم اللہ کو مان بھی جاتے ہیں، اس کو خاص حد تک اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسا معاملہ آ جائے کہ اللہ کے معاملے اور وقت، حالات اور زندگی کے مسئلوں کو ساتھ لے کر ہم چل نہیں سکتے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی چیز کی جو اصل قیمت ہوتی ہے وہ اس کی مضبوطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک فرنیچر کو ہی لے لیں، تب تک ہم اس کی قیمت نہیں ادا کریں گے جب تک ہم اس کو مضبوط نہ پائیں۔ بہت ہی مہنگا فرنیچر ہو، بیٹھے پتہ چلے وہ ٹوٹ گیا تو آپ پے نہیں کریں گے اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھی ہماری قیمت استقامت کی وجہ سے ہے۔ دعا کریں کہ ہم جم جائیں ہر حکم پر، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے حکم پر۔ اور پھر فرشتوں کا نزول کس صورت میں آتا ہے کہ جب انسان کو مزید نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے، اور یاد رکھیں یہ ایک دم نہیں آتا، قدم پہ قدم ساتھ چلنے سے آتا ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے استقامت دے، اور پھر استقامت کی دعائیں کیا کریں۔ کام میں استقامت، جو بھی کام شروع کیا، آج شوق سے شروع کیا تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس پر جمنے والا بنا دے۔ آج ہم 25 پارہ کریں گے اور پہلی ہی آیت قیامت کے آنے کی دلیل ہے۔ سوالات ہیں اس میں، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، ہاؤ اٹ از پاسبل، واٹ از قیامہ۔ بنیادی مضمون اس کا بھی دین اور دنیا کا تقابل ہی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج یہاں جو بیج ڈالیں گے وہی فصل آخرت میں ہم کاٹیں گے۔ الدنیا حرث الآخرہ، حرث الدنیا، اس طرح سے یہ آخرت کی تیاری کا پارہ ہے۔ ویسے سارا ہی پارہ آخرت کی یاد دہانی میں ہے کہ تمہارے پاس وقت کم رہ گیا، اور موضوع اس کا کیا ہے؟ آخرت کی تیاری وہی۔ اور اگر ہم سٹریچ بیک میں جھلکیاں دیکھتے جائیں تو قیامت کا آنا یقینی ہے، اس ڈیڈ اینڈ ہمارا قیامت ہی ہے۔ شورہ میں تمام انبیاء کی شریعت کو یکساں ہیں، جو بھی نبی آج تک آئے ان کی شریعت ایک ہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، اور وقت کے ساتھ چینج ہو گئی۔ منکرین قیامت کون ہیں؟ فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جب بھی سب بھی بیک لینا ہے تو توبہ کر لیں، بیک ہو جائے گا۔ جیسے کرتوت ہوں گے ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید ہر پارے کے اندر یہ آ رہا ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ درگزر کرنا ہے سب سے بہترین بدلہ ہے۔ سب سے بہتر بدلہ لینا چاہتے ہو، معاف کر دو۔ برائی کا بدلہ کس طرح چکایا جائے؟ فسادیوں کے لیے دردناک عذاب کی خبریں ہیں۔ ظالم لوگ کیوں ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے؟ آسانی میں شکر، تنگی میں صبر مومنوں کی صفات ہیں۔ اولاد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کون اولاد دیتا ہے؟ شیطان سے بچنا ہے ہمیں۔ فرعون کے دعوے دکھائے گئے، جنت کی نعمتیں دکھائیں، گنہگار لوگوں کے عذاب اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دکھائیں۔ روز آخرت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ گنہگار جہنم میں کیا کریں گے؟ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی اور جہنم کی کیا خواہش ہوگی، ان کے کیا تاثرات ہوں گے؟ نبی بنی اسرائیل پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوص انعامات دکھائے، ان کے نبی کو بھی دکھایا گیا۔ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ زمانہ برا نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ بہت سی باتیں ہم اس بارے میں پڑھیں گے، اور خاص طور پر غصے پر قابو پانا بھی دیکھیں گے کہ کیسے پایا جاتا ہے۔ دنیا کتنی چھوٹی اور آخرت کتنی وسیع ہے، اس کا اندازہ نہ تو آپ لگا سکتے ہیں اور نہ میں آپ کو لگوا سکتی ہوں۔ اور اس کی وسعتوں کا علم اللہ ہی کو راجع ہے۔ اللہ بڑا علم والا ہے۔ علم الصاد اسی کی طرف لوٹتا ہے کہ وقت قیامت کب آئے گا۔ قیامت کا علم، اس بارے میں قیامت کی جھلکیاں ہیں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، پروئے ہوئے خواب ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور جو ہم دیکھیں گے شگوفوں کا پھوٹنا، پودوں کا نکلنا اور ٹہنیوں پر پتوں کا اگنا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ربط جوڑ دیا اس کے ساتھ، اس بارے میں کہ خزاں کے بعد آنے والی بہار سے تو
آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، جس طرح سے پھلوں کو تم دیکھتے ہو کیسے پھوٹ پھوٹ کر آتے ہیں، اسی طرح سے قیامت آنے والی ہے۔ یہ پارہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت سے شروع ہوتا، پھر اس میں پوری سورۃ شعراء ہے، پھر زخرف ہے، اور آخر میں اس میں سورۃ جاثیہ ہے، اور آیت نمبر 37 تک سورۃ دخان بھی اس کے اندر ہے۔ یہ سارا کچھ جب ایک ہی بارے میں آتا ہے تو ہم اس کو غور سے دیکھیں تو کمپلیٹ پیسیج ملتا ہے ہمارے پاس قیامت کو ماننے والوں کا لیے۔ مین نکات ہیں، کیا کائنات پر غور و فکر شروع کیا جائے، اس آیتوں سے ہمیں پتہ لگے گا، اور سجدہ پہ غور و فکر ہے کہ متعلق، اور پھر لوگوں کو خبردار کرنا ہے، رب کو اپنا بنانا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ اس طرح سے چلتے چلتے ہم دیکھتے جائیں گے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور فرمانبردار بن کر دنیا سے جانا ہے، رب پر یقین رکھنا ہے، بدلے کے دن کے کامیاب ہونے کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اور مزید ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے۔ پارے کے آیت نمبر 47 میں موت اور قیامت کا ذکر ملتا ہے۔ دعا اگر فوری قبول نہیں ہو تو بار بار آپ کو مانگتے ہی رہنا چاہیے اور عمل کرتے رہنا چاہیے اس پہ۔ یہ آیت نمبر 49 کا لیسن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا یقین کرتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ سورۃ شعراء کو بہت خوبصورت طریقے سے ریپرزینٹ کیا، قرآن و سنت کا مضبوط تعلق کرنے کا بتایا، اور مشورے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مین تھیم اس پارے کا، اس سورت کا ہے ٹیم ورک، مینجمنٹ کور۔ ایک ٹیم ورک میں مل کر کام کرنے والے کس تعلق میں بندھے ہوتے ہیں اور کس طرح دنیا میں اپنے آپ کو تھمز اپ کر کے آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسی طرح کامیاب کر دے۔ دین پر عمل کرنے والا خود بھی وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ پر عمل کرنا ہے کہ دوسروں کو بلاتے رہیں اور خود پر عمل نہ کریں، ایسا نہیں رکھنا بیہیویئر۔ اور مزید آیت نمبر 20 میں ہم دیکھتے ہیں وَمِنْ كَانَ يُرِيدُ حِرْصَ الْآخِرَةِ يُرِيدُ لَهُ فِيهِ حِرْصُهُ وَمِنْ كَانَ حِرْصُ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا۔ اس پر عمل کرنا ہے کہ دنیا کی زمین پر وہ بیج ڈالنے ہیں جس کا پھل آخرت میں ملے۔ یہ جگہ بیج ڈالنے کی ہے، آخرت پھل لینے کا۔ یہاں مزے مزے کی نیکیاں کریں گے اور بہترین بل بوئیں گے تو آگے آپ کو اسی طرح کا ملے گا، اور یہاں پر اگر آپ نے ڈیسیو کیا، یہاں برائیاں کی، سرکشیاں کی، تو آگے آپ کو اسی قسم کا رزلٹ ملے گا، تو وہی ملے گا، اور جہنم اسی کو ملے گی جو اس کا حقدار ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے جس کو مسئلہ بچانا ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کے بعد گلٹ بھی نہیں ہے تو توبہ نہیں کر سکتا انسان، تو گلٹ ہونا چاہیے۔ عمل کی خوبیاں جو عمل میں لائی جاتی ہیں اس پہ عمل کرنا، جیسے کہ آمنون، یتوکلون، یجتنبون، غصہ آئے تو معاف کر دینا، اور رب کی دعوت کو قبول کرنا ہے، نمازیں قائم کرنا ہے، اور مین بات امرہم شورا بینہم، کاموں کو مشورے کے ساتھ کرنا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، اور اس کے بعد کبھی کسی جگہ معاملہ کرنا پڑ جائے تو برابری کا کرنا ہے، بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرما دے۔ اور آگے مزید دیکھیں گے بیٹا ہوگا یا بیٹی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بیوی کا فیصلہ نہیں ہے، تو لہٰذا جن گھرانوں میں صرف بیٹیاں ہیں ان کو برا نہیں کہنا، دھمکیاں نہیں دینی، اور جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو ایمان کا نور عطا فرما دیتے ہیں، پھر ہدایت، پھر صبر، پھر نورانی پل صراط، پھر جنت، پھر یہدی بھی من یشاء۔ آگے مزید زخرف القول کی بات کی۔ زخرف القول کیا ہوتا ہے؟ سجنا، معمہ گاری کرنا، آرائش کرنا، میک اپ کرنا، کولیک کر دینا، سونے کا پانی چڑھا دینا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں، خوشنمائیاں، گانے، اور ایسی بات جو آپ کو بھری لگے، شعر و شاعری وغیرہ، جو چیز آپ کو قرآن سے دور کر دے اس سے منع کیا گیا۔ پھر آگے مزید سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا له إلی ربنا لمنقلبون۔ تو سفر کی دعا بتائی۔ پھر دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق نہیں اڑانا، معاملہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے جس کے ساتھ جیسا بھی کر دے، تو بعض کے درجات بعض سے بلند ہے، یہ اللہ کی بانٹ ہے۔ اللہ کو دل سے یاد کرنا ہے، اور دل کو اللہ کی یاد سے خالی نہیں رکھنا، ورنہ شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ بری صحبتوں سے اور خالی رہنے سے دل کو بچا لے۔ تقویٰ کی بنیاد دوستی پر، دوستی کی بنیاد تقویٰ پر، تقویٰ کی بنیاد پر دوستی کریں، اور پھر آگے مزید دعائیں کریں، اپنے عمل سے ان کو لے کر جانا ہے۔ سورۃ دخان میں سال کے فیصلے ہیں، لیلۃ القدر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہونے والا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے رہیں تو امر اللہ آپ کے پیغام کو بھی آگے پہنچائے۔ 26 پارے کے بعد سنجیدہ پیغامات ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں ایک میسیج کو دینے میں۔ 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پارہ نازل ہوا، یہ سورۃ قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ ہمارے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔